بہت سارے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا درود پاک بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے تو کون کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ملوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے؟ تو یہ مختصر اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے، مکمل آپ نے اس کو دیکھنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل ہی دیکھا کریں۔ میں ارننگ کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ویڈیوز نہیں بناتا، الحمدللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ جب اس کو مکمل آپ دیکھتے ہیں، لائک کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو یہ ویڈیوز، اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ دوسرے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک یہ ویڈیوز اور یہ درود پاک کا پیغام پہنچتا ہے، تو اس طرح ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ثواب کی نیت کے ساتھ، ویسے تو الحمدللہ ہماری ہر ویڈیو ایسی ہوتی ہے کہ انفارمیٹیو ہی گفتگو ہوتی ہے، ہر ویڈیو میں ہی بہت کچھ سیکھنے کو الحمدللہ ملتا ہے۔ تو سمجھے کہ ایک ثواب کی نیت سے بھی مکمل دیکھ لیا کریں کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے، کہ ظاہر ہے کہ مکمل جب اس کو دیکھیں گے تو اس کی ریچ بڑھے گی، حضور کے امتیوں تک زیادہ سے زیادہ یہ درود پاک کا پیغام اور یہ اصلاح اور یہ تربیت پہنچے گی، تو اس طرح ان کا بھی بھلا ہوگا۔ تو اس کو مکمل ضرور دیکھا کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ایک بھائی ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے 1.25 درود پاک کی نیت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی تھی، لیکن نیت کی تھی کہ میں باوضو ہی 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ میرا وضو قائم نہیں رہتا، میں بڑا پریشان ہوں، اور باوضو میں درود پاک نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرا وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ اب جیسا کہ سردیوں کے ایام ہیں تو یہ سوچتے ہوں گے کہ بار بار میں جاؤں وضو کروں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان اس بات پر ہوں کہ اگر میں بغیر وضو درود پاک پڑھوں گا تو کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے نیت تو باوضو ہی 1.25 درود پاک پڑھنے کی تھی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، درود پاک یہ بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، وضو کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو پڑھا جائے، لیکن اگر بغیر وضو آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور وضو کرنے میں سمجھے کہ نفس جو ہے وہ سستی کرتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کیسے جاؤں وضو کروں، اور درود پاک پڑھنے سے ہی آپ غافل ہو جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو پڑھا جائے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر باوضو نہیں پڑھ سکتے لیکن بغیر وضو بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے یہ نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور درود پاک یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ درود پاک اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ بھی رہے ہیں تو جہاں آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں وہاں گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، بدبو نہ ہو، اور درود پاک پڑھتے ہوئے اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو بھی ذہن میں رکھیں، پھر ادب و اداب کے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بندہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور کی محبت میں ڈوب کر بندہ کوشش کرے بھئی حضور کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، اور تصور بھی ہو نا، کام کرتے ہوئے بھی تصور بندہ ہے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، یہی بات ہی کافی ہے کہ میں حضور پر درود پڑھ رہا ہوں۔ اگر ذہن میں یہ بات ہی ہونا کہ میں حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح بھی تصور آپ کا بنے گا۔ ابھی جو بھائی کا سوال، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیت تو کی تھی 1.25 باوضو درود پاک پڑھنے کی۔ دیکھیں، نیت کرنے سے کوئی بھی چیز بندے پر واجب نہیں ہو جاتی، واجب نہیں ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کا عذر ہے، آپ کا وضو اگر بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا بار بار وضو کرنا آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو سمجھے کہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے آپ باوضو درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے۔ اچھا نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، بغیر وضو پڑھ لیں۔ نماز تو ویسے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو نماز کے بعد آپ باوضو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ پھر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر طبیعت اجازت دے تو جا کر وضو کر لیں، نہیں تو بغیر وضو بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 1.25 بھی اگر کسی شخص نے پورا 1.25 بھی بغیر وضو کے پڑھ لیا تو تب بھی اس کا درود پاک 1.25 درود پاک قبول ہے، مقبول ہے،
اور اس پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ تو اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھا کریں کہ ہر وہ عبادت جو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، ادب و آداب کو ملوز خاطر رکھ کر کی جائے اور کامل اہتمام کے ساتھ کی جائے تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ملتی ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔